آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست روز محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ آج 5 مئی 2018 کے نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ خدمت کے اندر حاضر ہے، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب کے تازہ ترین حالات و واقعات سے۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کی تازہ خبروں سے آگاہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ سعودی عرب میں سعودی بجلی کمپنی نے 5 بدعنوان عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ مدینہ منورہ سعودی بجلی کمپنی نے مدینہ منورہ میں کمپنی کے 5 بدعنوان عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ مالیاتی اور انتظامی بدعنوانی کے مرتکب ہوئے تھے۔ بجلی کمپنی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ برطرف کیے جانے والے عہدیدار اہم مناصب پر فائز تھے۔ مختلف منصوبوں میں انتظامی اور مالی بدعنوانی کے شبہات پر حقیقت حال دریافت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹھیکیداروں کے ساتھ منافع، ٹھیکے دلانے اور ٹھیکے دلانے میں ساز باز کے مرتکب ہوئے تھے۔ پروجیکٹ مقررہ وقت پر مکمل نہیں کرائے گئے۔ جو اسٹینڈرڈ طے کیے گئے تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا۔ بجلی کمپنی کے اثاثوں کا ضیاع ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 عہدیداروں کی چھٹی کر دی گئی ہے جبکہ دیگر کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ برطرف عہدیداروں کی جگہ نئے ذمہ دار کام نمٹانے کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری کانفرنسوں کے مترجم صرف سعودی ہوں گے۔ سرکاری کانفرنسوں میں فوری ترجمہ صرف سعودی کریں گے۔ یہ پابندی سعودی کابینہ نے کانفرنسوں کے ضوابط میں ایک شق کا اضافہ کر کے کی ہے۔ ام القری سرکاری گزٹ میں شائع کر دی گئی۔ پابندی کے بموجب سرکاری کانفرنسوں یا سیمیناروں کی اصل زبان عربی ہوگی۔ عربی جاننے والے اس کی پابندی کریں گے۔ دیگر زبانیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ فوری ترجمہ کرنے والے افراد صرف اور صرف سعودی ہوں گے۔ سعودی عرب میں واٹس ایپ کے ذریعے جنات کی طلبی۔ سعودی عرب کے معروف عامل نائف البقمی نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کر کے سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو چونکا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ واٹس ایپ ایپلیکیشن کے ذریعے جنات کو حاضر کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کام دور دراز علاقوں میں سکونت پذیر مریضوں کے علاج کے لیے کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے جو البقمی سے علاج کراتی رہی ہیں کہا کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنات اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں۔ البقمی نے کہا کہ وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے اجتماعی علاج نہیں کرتے۔ ایسا کرنے سے زحمت ہوتی ہے اور جنات کو طلب کرنے پر الجھن لاحق ہو جاتی ہے۔ البقمی جھاڑ پھونک سے علاج کے لیے رجوع کرنے والوں سے 1500 ریال فیس وصول کرتے ہیں۔ یہ فیس ان لوگوں سے لی جاتی ہے جو طائف سے باہر سکونت پذیر ہوں۔ البقمی کا کہنا ہے کہ آخر کام چھوڑ کر علاج کرنے جانا ہوتا ہے اور سفر پر بھی خرچ آتا ہے۔ تیسری منزل سے گرنے والی بچی کو بچانے والے سعودی نوجوان کی تکریم۔ الخبر میں ایک سعودی نوجوان نے 3 منزلہ عمارت سے گرنے والی بچی کو حیرت انگیز طور پر بچا لیا۔ بچی کے ایک جگہ معلق ہونے اور ایک نوجوان کی جانب سے اسے بچانے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق الخبر میں پیش آنے والے اس واقعے کے مرکزی کردار اور بچی کی زندگی بچانے والے نوجوان کی شناخت ناصر الدوسری کے نام سے کی گئی ہے۔ اپنی کامیاب مہم جوئی کے بارے میں الدوسری نے کہا کہ بچی کی زندگی بچانا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اس کی زندگی بچا کر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے راہ چلتے دیکھا کہ ایک بچی 3 منزلہ عمارت کے کونے پر بیٹھی ہے جہاں سے وہ نیچے کی طرف لڑکنے لگی تھی، تاہم اس نے فوری طور پر باہر ہی سے چڑھ کر گرتے گرتے بچی کو بچا لیا اور اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اس باہمت سعودی نوجوان کی بھرپور تعریف کی جا رہی ہے، جبکہ مشرقی ریجن کے ڈپٹی گورنر شہزادہ احمد بن فہد بن سلمان نے ناصر الدوسری کی تکریم کی ہے اور اس کے جرأت مندانہ اقدام کو سراہا ہے۔ یمنی فوج نے مغربی ساحل کے اہم مقامات باغیوں سے آزاد کرا لیے۔ یمن کی فوج نے مغربی ساحلی محاذ اور تعز میں باغیوں کے خلاف آپریشن میں کئی اہم مقامات کو آزاد کروا لیا۔ سرکاری فوج نے تازکا کا کئی ماہ سے جاری محاصرہ توڑ کر شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ تعز میں باغیوں کے خلاف جاری آپریشن میں یمن کے مقتول سابق صدر علی عبداللہ صالح کے صاحبزادے بریگیڈیئر طارق محمد صالح بھی پیش ہے۔ ان کے علاوہ عرب اتحادی فوج کی فضائی معاونت بھی حاصل ہے۔ یمن کی فوج نے گمسان کی جنگ کے بعد مغربی ساحلی علاقے کی السود پہاڑیوں
الخزان الابید، الشبکہ اور السنترال جیسے مقامات کو باغیوں سے آزاد کرا لیا۔ لڑائی میں باغیوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ خواتین انٹرنیشنل لائسنس کے بدلے سعودی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتی ہیں، ڈائریکٹر جنرل البسامی۔ محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر میجر جنرل محمد البسامی نے اطمینان دلایا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ سے متعلق تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بعض سعودی جامعات کے تعاون سے خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والے ماڈل اسکول بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والی سعودی اور غیر ملکی خواتین کے لیے 21 سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہنچ کر وہ سعودی عرب میں منظور شدہ غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس پیش کر کے سعودی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ سینٹر ریاض، دمام، العصا، الجبیل، بریدہ، عنیزہ، حائل، تبوک، جدہ، طائف، مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ، ابہا، ارار، جیزان، نجران، الواحہ، الگریات اور سکاکا میں قائم کیے گئے ہیں۔ البسامی نے انتباہ دیا کہ غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کے حقیقی ہونے کا پتہ لگایا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس خارجی ڈرائیونگ لائسنس ہوگا اور اسے ڈرائیونگ نہیں آتی ہوگی تو ایسی صورت میں اس کی مہارت جانچنے کے لیے محکمہ ٹریفک بھیج دیا جائے گا۔ البسامی نے کہا کہ انٹرنیشنل یا غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کی جگہ سعودی لائسنس اسی صورت میں دیا جائے گا جبکہ خاتون کو ڈرائیونگ آتی ہوگی۔ البسامی نے بتایا کہ خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والے اسکولوں کے اجازت نامے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کی طلبگار خواتین کو ان کی استعداد کے مطابق اسکول میں داخلہ دیا جائے گا۔ ڈرائیونگ کا ابتدائی امتحان لے کر طے کیا جائے گا کہ کس کو کتنی مدت کی ٹریننگ حاصل کرنا ہوگی۔ اب تک خواتین کے لیے 5 ڈرائیونگ اسکول کھولے جا چکے ہیں۔ یہ اسکول ریاض، جدہ، دمام، مدینہ منورہ اور تبوک میں ہیں۔ مزید شہروں میں بھی اسکول کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ البسامی نے بتایا کہ جو خواتین ڈرائیونگ لائسنس میں ماہر ہوں گی انہیں 6 گھنٹے کی ٹریننگ لینا ہوگی اور جو ڈرائیونگ کی الف بے جیم سے ناواقف ہوں گی انہیں 30 گھنٹے کی ٹریننگ لینا ہوگی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے سلسلے میں مرد و زن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس حوالے سے شاہی فرمان بہت واضح۔ مدینہ منورہ میں زائرین کی رہائش گاہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین کی رہائش گاہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ تفصیلات کے مطابق آگ پاکستانی عمرہ زائرین کی مرکز الیاس میں موجود رہائش گاہ میں لگی ہے۔ مرکز الیاس میں 200 سے زائد پاکستانی عمرہ زائرین رہائش پذیر ہیں۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی سعودی ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہلال احمر کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ مقامی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق تمام زائرین کو رہائش گاہ سے باہر نکال لیا گیا ہے اور فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ سعودی خواتین کی آزادی کا ایک اور اعلان جاری۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی خواتین عبایا پہننے کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے فرمان جاری کیا ہے کہ سعودی خواتین کو کالے عبائے پہننے کی ضرورت نہیں۔ یہ عام طور پر وہ لباس ہے جس میں سعودی خواتین کو دیکھے جانے کی امید کی جاتی ہے، بصورت دیگر انہیں تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق امریکی نیوز چینل CBS کو دیے جانے والے لاتعداد انٹرویوز میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ شرعی قانون کے مطابق خواتین کو کالے عبائے پہننے پر پابندی نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق خواتین اپنی مرضی سے ہر طرح کا لباس پہن سکتی ہیں جو مہذب ہو اور سطر کو ڈھانپتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ شرعی قوانین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خواتین مردوں کی طرح مہذب اور احترام والا لباس پہن سکتی ہیں، تاہم شریعت میں کہیں بھی خواتین کو پابند نہیں کیا گیا کہ انہیں کالا عبایا ہی پہننا ہے اور سر کو بھی ڈھانپنا ہے۔ خواتین اپنی مرضی سے کسی بھی رنگ اور کسی بھی قسم کا مہذب لباس پہن سکتی ہیں۔ محمد بن سلمان نے بین الاقوامی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ ریاست کو باقی کے عرب ممالک کی طرح اعتدال پسند اسلام اور عام زندگی کی طرف لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد سے اب تک ان کی نسلیں انتہا پسندانہ اسلام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا جی جان لگا دیں گے اور اس ریاست کو اس انتہا پسندانہ اسلام سے چھٹکارا دلانے کے لیے جو بن پڑے گا وہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی ریاست اسلام کے جن اصولوں پر ابھی تک عمل پیرا تھی وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تاہم شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اس شاہی فرمان کے جاری ہونے کے بعد سے سعودی معاشرے کی جانب سے خواتین کو دی جانے والی اس رعایت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ دوستو آپ بھی بتائیے گا کہ جو سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ فرمان جاری کیا ہے
اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت کا شاہی فرمان صرف ایک دلاسا ہے؟ سعودی عرب میں خواتین بے تابی سے 10 شوال کا انتظار کر رہی ہیں جب وہ خود سے گاڑی سڑک پر لے کر نکل سکیں گی۔ مقامی ذرائع الریاض کی کالم نگار ڈاکٹر خاتون الفاسی کا کہنا ہے کہ جون میں خواتین جب گاڑی لے کر سڑکوں پر نکل پائیں گی تو ان کی آزادی کا دن ہوگا، کیونکہ اس دن کے بعد سے خواتین کو کہیں باہر جانے کے لیے اپنے شوہر، باپ، بھائی یا ڈرائیور کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ الفاسی نے جہاں اس قدم کو سعودی خواتین کی آزادی کا دن قرار دیا ہے، وہیں اس نے اس تاریخی دن کے لیے بعض اہم اداروں کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ الفاسی کا کہنا ہے کہ اس تاریخی دن کے لیے جس کا انتظار سعودی خواتین گزشتہ 8 ماہ سے کر رہی ہیں، تیاریاں شروع کر دی۔ ان سب تیاریوں کے بعد بھی الفاسی کا کہنا ہے کہ میں ریاست کی جانب سے اس تاریخی دن کی تیاریوں سے کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس تاریخی دن کے لیے تیاریوں کی رفتار نہایت ہی سست ہے۔ الفاسی کا کہنا ہے کہ جب مردوں کو ڈرائیونگ سکھانا تھی تو یونیورسٹیوں کی بجائے محکمہ ٹریفک نے کام کیا، تو اب خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے محکمہ ٹریفک نے کوئی ڈرائیونگ اسکول کیوں نہیں کھولا؟ الفاسی نے مزید کہا کہ ذرائع ابلاغ پر آئے روز خواتین کو ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ بہت کم خواتین ایسی ہیں جو ڈرائیونگ سیکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ الفاسی نے بتایا کہ دمام میں ڈرائیونگ اسکولوں کو اشتہار لگانے سے روکا جا رہا ہے۔ انہیں تاکید کی گئی ہے کہ شاہی فرمان کے نافذ ہونے سے صرف 2 ماہ پہلے انہیں تشہیر کی اجازت ملے گی۔ الفاسی نے کہا کہ یہ شاہی فرمان صرف ایک دلاسا ہے۔ اگر دلاسا نہیں ہے تو جون میں خواتین کو گاڑی چلانے کے لیے سڑکوں پر لانے کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ الفاسی نے بتایا کہ شہزادی نورہ یونیورسٹی نے خواتین کو 30 گھنٹے تک ڈرائیونگ سکھانے کے لیے 2400 ریال فیس مقرر کی ہے، جبکہ مردوں کو ڈرائیونگ سکھانے کی 15 دن کی فیس صرف 560 ریال ہے۔ الفاسی نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عورتوں کو لے کر ترقیاتی منصوبوں میں بدعنوانیاں کیوں ہیں اور مردوں کی نسبت خواتین کو اتنی بھاری فیس کیوں ادا کرنا پڑ رہی ہے؟ ہم ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے جواب کے منتظر ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج 5 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔